الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت سے متعلق امور، مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، سوال اور جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ کتاب شرف المکالمہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ چند دنوں کے اندر قبر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، نشان تک باقی نہیں رہتا، پھر اس کو وہاں راحت اور تکلیف، عذاب اور ثواب کیا معلوم ہوگا؟ دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جہاں پر دنیا کے سب چیزوں کے جسم موجود ہیں۔ اس عالم کو عالم مثال بھی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی۔ جس وقت فرشتہ روح نکال کر لے جاتا ہے تو اس جسم میں وہ روح ڈال دی جاتی ہے، پھر اگر مردے کو دفن کیا گیا ہے تو وہی روح قبر کے اندر اس جسم میں ڈال کر سوال و جواب کیا جاتا ہے، اور اس جسم کے قبر میں موجود ہونے تک تکلیف اور راحت پہنچتی ہے، اور اگر مردہ قبر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ جلا دیا جائے یا کوئی درندہ بھیڑیا وغیرہ کھا جائے تو سوال و جواب روح کو اس عالم مثال والے جسم میں ڈال کر کیا جاتا ہے، اور اسی جسم کو آرام اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اسی طرح مردہ جب قبر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی عالم مثال کے جسم میں روح کو تکلیف اور آرام ملتا ہے۔ قیامت تک اسی دنیاوی جسم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے موجود کر دیں گے، اور قیامت کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ تک اسی جسم میں دنیاوی کو دوزخ کی تکلیف اور جنت کا سکون نصیب ہوتا رہے گا۔ مردے کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ ہندوؤں کی طرح جلا کیوں نہیں دیا جاتا؟ انسان کی اصل مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، تو مٹی انسان کی ہوئی، اور انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ روح سے انسان بڑھتا ہے اور پرورش پاتا ہے، تو روح انسان کی مربی اور پرورش کرنے والی ہوئی۔ جس طرح کہ باپ بچے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے تو روح باپ ہوئی اور مٹی ماں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب باپ سفر کرتا ہے تو بچے کو ماں کے سپرد کر کے جاتا ہے، نہ کہ باورچن کے، یعنی آگ انسان کے لیے باورچن ہے کیونکہ آگ پکانے کا کام کرتی ہے، جس طرح باورچن کھانا پکانے کا کام کرتی ہے۔ لہذا جب روح نے سفر کیا تو جسم کو اس کی ماں یعنی مٹی کے سپرد کیا گیا، نہ کہ باورچن یعنی آگ کے، اس لیے مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی طرح جلایا نہیں جاتا۔ پھر جلانا سخت بے رحمی کی بات بھی تو ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہ تو ایک جسم کی درندگیت ہے، اور جلانا بے حیائی بھی ہے کہ جس چیز کو وہ زندگی میں چھپاتا تھا، اب جس وقت اس کو جلایا جائے گا تو پہلے کفن جلے گا، جس سے وہ مردہ ننگا رہ جائے گا، جس کو سب لوگ دیکھیں گے، اور اگر عورت ہوگی تو اس کی کس قدر بے عزتی ہوگی۔ حیادار قوم تو کبھی ایسے عمل کو پسند نہ کرے گی کہ اپنے باپ بھائی بہن کی حیا کی چیزوں کو اس کے مرنے کے بعد دیکھے، اور جلانا عقلاً بھی درست نہیں، کیونکہ جلانے سے بدبو ہوا میں پھیل کر مختلف بیماریاں پھیلاتی ہے، اور دفن کرنے سے تو اندر ہی اندر پھول پھٹ کر مردہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور مٹی اندر ہی اندر سب جذب کر لیتی ہے۔ کتاب شرف المکالمہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ایک سوال کیا گیا کہ مسلمان اپنے مردے دفنا لیتے ہیں
اور غیر مسلم اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کیونکہ مسلمان جو ہیں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہوئی، تو گویا کہ وہ ایک خزانہ ہے جن کو دفنا دیا جاتا ہے، اور غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہ لائے اور رسولوں پر ایمان نہ لائے گویا کہ وہ بدتر سے بدتر ہیں، لہذا وہ کچرا ہوئے، اس لیے ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔